الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام والتکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص آج کی مجلس کے دولہا، آج کی محفل کے روح رواں، میزبان مکرم، خدمت قرآن کے عنوان سے آج کی پر رونق محفل کو زینت بخشنے والے اور اس کا پورا اہتمام کرنے والے ہمارے عظیم بھائی حضرت مولانا قاری شریف اللہ صاحب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی محنتوں سے الحمدللہ یہ چمن شاد باد ہے، اور ان کی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ آج حفاظ کرام کا ایک جمع غفیر ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ تہ دل سے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ادارہ حاضہ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ قاری صاحب کی جتنی مساعی جمیلہ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی، میرے دوست حضرت مولانا جاوید صاحب نے حسن ظن کا اظہار فرمایا۔ سچی بات ہے، کبرنی موت الکبرا، ہمیں بڑی مسند پہ بٹھانے والی چیز ہمارے عظیم بڑے بھائی کی موت اور وفات ہے، جن کا صحیح معنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موت العالم کا مصداق تھے، کہ واقعتاً ان کی وفات ایک ہمارے علاقہ حاضہ کی وفات نہیں، علاقہ حاضہ کے اندر پیدا ہونے والا خلا ہی نہیں، بلکہ بہت بڑا علمی خلا، بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزارہ کی دھرتی پہ وہ خلا پیدا کر کے گئے جو شاید آئندہ سال تک پر ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جانے کے ساتھ جو علمی عملی مختلف تحریکوں کا، مختلف دینی و سماجی کاموں کا خلا پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خاصہ کے ساتھ اس کو پر فرمائے۔ مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے کھڑے ہو کے ایک بات ارشاد فرمایا آج مولانا احمد علی لاہوری چلے گئے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی طرح میں لوگوں کو تفسیر پڑھاؤں گا، وہ مفسر قرآن تھے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں اس انداز میں قرآن کی خدمت کروں گا جس انداز میں قرآن کی خدمت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کرتے رہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ملک عزیز کے کونے کونے سے آنے والا طالب علم قرآن کے علوم سے اسی طرح روشناس ہوگا جس طرح احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جس انداز میں باطل کو للکارا کرتے تھے، جس انداز میں کفر کو للکارا کرتے تھے، جس انداز کے اندر مشرکین اور منافقین کو للکارا کرتے تھے،
انشاءاللہ غلام غوث ہزاری اس انداز کو کبھی بھی بھول نہیں پائے گا، انشاءاللہ اس انداز کو کبھی نہیں بھولے گا۔ شخصیات آتی ہیں، شخصیات دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے چلی جاتی ہیں۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، اگر دنیا ہمیشہ کسی کا ساتھ نبھاتی تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ تھی، دنیا ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی۔ لیکن اللہ کے حبیب بھی اپنی ظاہری عمر مبارک پوری کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، بقا دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ دعا کیا کرے اللہ تبارک و تعالی اپنے حصے کا کام احسن انداز میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاضی طاہر علی حل ہاشمی نور اللہ مرقدہ کے تعزیتی جلسہ کے موقع پر حضرت مفتی آصف صاحب رحمہ اللہ نے ایک بات کہی تھی، کہیں میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا قاضی صاحب اپنا کام ادھورا اور نامکمل چھوڑ کے گئے، اپنے حصے کا کام الحمدللہ پورا کر کے گئے۔ جتنا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لکھا تھا، مقدرات الہیہ میں جو کام ان کا طے تھا، الحمدللہ وہ کام پورا کر کے گئے۔ کہ میں یہ علماء کرام یہ جملے سے سخت اختلاف کرتا ہوں تو انہی کی بات کو میں آگے نقل کرتا ہوں کہ الحمدللہ اپنے حصے کا کام کیا ہی نہیں، احسن انداز میں کیا ہی نہیں، پورا کام کیا۔ مساجد کی تعمیر کا کام ہو الحمدللہ پورا کیا، مدارس کی آبادی کا کام ہو الحمدللہ پورا کیا، جرگہ جماعت کا کام ہو الحمدللہ احسن انداز میں کیا، دینی تحریکوں کی سرپرستی ہو الحمدللہ اپنی بساط سے بڑھ کر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی جملہ مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی فرقان حمید کی میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں 4 طبقات کا ذکر ہے۔ میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مختصر وقت میں۔ قرآن نے 4 طبقات کا ذکر کیا ہے، ان 4 طبقات کو سمجھنے کے لیے کہ بات سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف رکھے ہیں یہ اوصاف 2 طرح کے ہیں، بعض اوصاف وہبی ہیں، بعض اوصاف کسبی ہیں۔ کسبی کا معنی آپ محنت کرو گے تو وصف مل جائے گا، اور وہبی کا معنی آپ محنت نہ بھی کرو، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، میرا اللہ جسے چاہے وہ وصف عطا کر دے۔ کسبی وصف کیا ہے؟ آپ نے چاہا عالم بن جاؤں، مدرسے میں آپ گئے علم سیکھا، آپ عالم بن گئے۔ آپ نے چاہا میں حافظ قرآن بن جاؤں، قاری صاحب کے پاس گئے، آپ نے 2-2.5 سال کا وقت گزارا، الحمدللہ آپ حافظ قرآن بن گئے۔ آپ نے چاہا میں پروفیسر بنوں، آپ نے محنت کی اور آپ پروفیسر بن گئے۔ آپ نے چاہا میں سائنسدان بنوں، ایک حد تک آپ نے محنت کی۔ یہ سارے کے سارے کسبی اوصاف ہیں، بندہ محنت کرے گا میرا اللہ وصف عطا کر دے گا۔ لیکن بعض اوصاف وہبی ہوا کرتے ہیں۔ وہبی کا معنی آپ محنت کرو تو وہ وصف نہیں ملے گا، آپ راتوں کو جاگو تو وہ وصف نہیں ملے گا، آپ کاوش کرو تو وہ وصف نہیں ملے گا۔ قرآن نے 4 طبقات کا ذکر کیا۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ 4 طبقات کا قرآن نے ذکر کیا۔ 4 طبقات ہمارے لیے معیار رشد و ہدایت، 4 طبقات جن کا میں اور آپ نماز میں سوار کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ان لوگوں والا راستہ عطا کر۔ 4 طبقات میں سے 2 کو ملنے والا وصف وہبی ہے، 2 کو ملنے والا وصف کسبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت وہبی چیز ہے، صدیقین سے مراد صحابہ کی شخصیات، صحابہ کو ملنے والا مقام وہبی ہے۔ یہ 2 صفات وہبی ہیں۔ کیا معنی؟ بندہ کہے میں جہاد کروں گا تو مجھے مقام نبوت مل جائے، نانا کبھی ایسا نہ ہوگا۔ میں دعوت میں زندگی لگاؤں مجھے مقام نبوت مل جائے گا، نہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ میں ساری زندگی درس و تدریس میں گزاروں مجھے مقام صحابیت مل جائے گا، نہ یہ وصف عطا خود عطائی ہے، میرے اللہ کا عطا کردہ وصف ہے۔ اللہ جسے چاہے یہ وصف عطا کر دے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کی دین اور عطا ہے۔ دوسرے 2 وصف ہیں وہ کسبی ہیں۔ نمبر 1 شہداء، نمبر 2 صالحین۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا شہادت کیسے کسبی ہو گیا؟ بندے کا اپنا بس تو نہیں چلتا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر موقع پہ کہا، او لوگو اگر میدان جہاد میں شہادت ملتی تو آج میں خالد ابن ولید بستر پہ نہ مر رہا ہوتا۔ میری موت دشمن کے لیے اور بزدلوں کے لیے پیغام ہے،
کہ جہاد کے اندر ہی موت نہیں، میرا اللہ جسے چاہے عطا کر دے، تو شہادت کیسے وکسبی ہو گئی؟ میں حدیث مبارکہ کا سہارا لے کے عرض کروں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ بندہ 25 مرتبہ شہادت کو مانگے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، 25 مرتبہ مانگو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام شہداء کو پالے گا، امات علی فراشی، اگرچہ بستر پہ موت آئے، پتہ چلا کہ مقام شہادت کسبی ہے، محنت کرو، مانگو، اللہ عطا کر دے گا۔ نمبر 2 مقام صالحین۔ صالحین کا معنی کیا؟ جنہیں دیکھو اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ صالحین وہ جن کی زندگی معصیت سے دور، نافرمانی سے دور، رب کی بغاوت سے دور، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں میں ڈھلی ہوئی ہے، یہ اپنے اختیار میں ہے۔ بندہ چاہے سنتوں کو اختیار کر لے، بندہ چاہے صحابہ کی زندگیوں کو لے لے، بندہ چاہے تو پاک پیغمبر کی خلوت و جلوت کی زندگی کو اپنانے والا بن جائے۔ یہ 2 اوصاف کسبی ہے، 2 اوصاف کسبی ہیں۔ آگے آئیے، پیغمبر کو اللہ نے 2 جماعتیں دی ہیں، ایک جماعت صحابہ کی، ایک جماعت اہل بیت کی۔ آگے اللہ نے پیغمبر کو 2 وصف عطا کیے ہیں، ایک ہے پیغمبر کا مشن، ایک ہے پیغمبر کی خواہش۔ جماعتیں بھی 2، آگے پیغمبر کے مشن کے 2 حصے، ایک ہے مشن، ایک ہے خواہش۔ مشن پیغمبر کا کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ مذہب اسلام ادیان باطلہ پہ غالب ہو جائے، مذہب اسلام ادیان باطلہ پہ غالب ہو جائے۔ پاک پیغمبر نے مشن کو یوں بیان کیا، میرے صحابہ وقت آئے گا، لا یبقى لا ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ فرمایا دھرتی پہ کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، اسلام کا کلمہ وہاں پہنچ کے رہے گا۔ عزت من کی عزت سے پہنچے تو پہنچے گا، ذلیل کی ذلت سے پہنچے تو پہنچے گا۔ پاک پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ اسلام مذاہب باطلہ پہ غالب ہو جائے۔ پیغمبر کی خواہش پہ آ جاؤ، پیغمبر کی خواہش کیا ہے؟ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ امام بخاری نے 7 مرتبہ روایت کو نقل کیا، پیغمبر کی خواہش کو نقل کیا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں راہ خدا میں شہادت ملے، پھر اللہ زندگی دے، پھر شہادت ملے، پھر اللہ زندگی دے، پھر شہادت ملے، پھر اللہ زندگی دے۔ پاک پیغمبر 7 مرتبہ تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاک پیغمبر کا مشن کیا؟ مذہب اسلام مذاہب باطلہ پہ غالب ہو۔ خواہش کیا؟ اللہ مجھے مقام میں شہادت عطا کرے۔ 2 جماعتیں پھر اللہ نے عطا کی، ایک جماعت صحابہ کی، ایک جماعت اہل بیت کی، ایک پیغمبر کا گھرانہ، ایک پیغمبر کا یارانہ۔ اللہ نے دونوں جماعتوں کا انتخاب کیا، دونوں کاموں کے لیے انتخاب کیا۔ صحابہ پاک پیغمبر کے مشن کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ دور صدیقی 2 سالہ مشن آگے جا رہا ہے، دور فاروقی 10 سالہ پاک پیغمبر کا مشن آگے جا رہا ہے، دور عثمانی 12 سالہ پیغمبر کا مشن آگے جا رہا ہے، دور علوی 6 سالہ پاک پیغمبر کا مشن آگے جا رہا ہے، دور حسن کریمین رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر کا مشن جا رہا ہے، دور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سالہ پاک پیغمبر کا مشن آگے جا رہا ہے، اور آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کے جا رہے ہیں؟ مشن کو آگے پھیلانے کا فرما کے جا رہے ہیں۔ بتاؤ میرے صحابہ، حل بلغت الرسالہ، 23 سال تمہارے اندر گزارے، میرے رب کا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رب کے پیغام کو پہنچانا، میرے اوپر حکم تھا میرے مشن کو آگے پہنچانا۔ بتاؤ حل بلغت الرسالہ، حل بلغت الرسالہ، بتاؤ کیا مشن دے کے گیا ہوں نہیں گیا؟ کیا میں نے حق ادا کیا نہیں کیا؟ میں نے طائف کی وادی میں پتھر کھائے لیکن مشن پہنچایا۔ 313 کو میں نے بالآخر 1000 سے ٹکرا دیا، میں نے مشن پہنچایا۔ احد میں 700 کو 3000 کے مقابلے میں پیش کیا، میں نے اپنے مشن کو پہنچایا۔ تبوک و یرموک میں نے اپنے مشن کو پہنچایا۔ بتاؤ حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے پیغام کو پہنچایا نہیں پہنچایا؟ جواب کیا تھا؟ بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ پاک پیغمبر آپ نے اپنا مشن پہنچا دیا، امانت داری کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر آخری وقت کے الفاظ ہیں، بلکہ حجت الوداع کے الفاظ ہیں،
چند ماہ کا وقت اس کے بعد پیغمبر کو ملا. آخری الفاظ امت سے الوداعی کے کیا ہے؟ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. اب یہ پیغام حاضر، تمہارا کام ہے غائبین تک پہنچانا. میں مشن اپنا دے کے جا رہا ہوں. مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے جماعت دی. جماعت کا نام جماعت صحابہ. بولو جماعت کا نام جماعت صحابہ. جماعت کا نام جماعت صحابہ. اولئک هم الراشدون کا مصداق جماعت صحابہ. اولئک هم المفلحون کا مصداق جماعت صحابہ. فإن آمنوا بمثل آمنتم کا مصداق جماعت صحابہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق جماعت صحابہ. اللہ اللہ فی اصحابی کا مصداق جماعت صحابہ. قرآن کی 150 سے زائد آیات مبارکہ جن کی رضا اللہ کی رضا اور برات کا اعلان کر رہی ہے وہ جماعت صحابہ. آگے آئیے دوسری جماعت اہل بیت. پیغمبر کی دوسری خواہش کو میں نے نقل کیا. پیغمبر کی خواہش کیا ہے؟ اللہ راہ خدا میں موت ملے، اللہ راہ خدا کی شہادت کی موت ملے، تیرے راستے میں جام شہادت میش کر جاؤں. یہ خواہش پیغمبر کے وجود پہ پوری نہیں ہو رہی. یہ کہ ارادہ ویسا ہے کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ میں صرف کہہ رہا ہوں اس کے لیے اللہ نے جماعت دی. وہ جماعت اہل بیت میدان کربلا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا پوری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی تمنا اللہ پورا کر رہا ہے، اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو جگر گوشہ دیا اس کا نام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ہے پیغمبر کے اہل بیت کا عظیم چشم و چراغ. تو دونوں جماعتوں کو اللہ نے یکجا کر دیا. آج باقاعدہ ایک مشن کے تحت سوشل میڈیا پہ اور دیگر میڈیا پہ بیٹھ کے دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ثابت کیا جا رہا ہے. دونوں جماعتوں کو دست و گریبان ثابت کیا جا رہا ہے. حالانکہ الحمدللہ صحابہ کی عظمت کی روایات آپ دیکھو، نقل کرنے والے اہل بیت کی عظمت کی روایات کو دیکھو، نقل کرنے والے صحابہ. سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں مجھے حسنین کریمین نہ ملتے، اللہ کی قسم صدیق اکبر کے گھر میں جاتی وہاں سے مل جایا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی خاک کو صاف کر رہے ہیں. کیوں ابو ہریرہ یہ کام کر رہے ہو؟ کہا میں نے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا تھا، اللہ کے حبیب نے جنتی پھول قرار دیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں دونوں جماعتوں کو اللہ نے ایسا شیر و شکر کیا، انشاءاللہ قیامت تک ان کو کوئی آپس میں جدا نہیں کر سکتا. اللہ دونوں جماعتوں کا کامل احترام، دونوں جماعتوں پہ کامل ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر دعوانا